جاتے تھے ہم لوگ سینٹرل جیل میں اس کے والد کو ملنے کے لیے. تو میں جب جاتی تھی تو ان کی باڈی سرچ بیبی کی ہوتی تھی, پھر اس کے پیمپرز اور اندر سے اس کو ایگزامن کرنا, تو وہ میرے لیے اتنا مشکل ٹائم تھا ایز اے پیرنٹ, اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میری لائف ٹائم میں کہ میرے سامنے ہی میری اولاد کے بال پل کرنا, ایک بے زبان بچہ اس کے فیڈرز پھینک دینا, اور 8 گھنٹے ہماری انٹروگیشن ہوتی تھی اور چند لمحوں کے لیے یاسین صاحب کو ملنا ہوتا تھا, اور میری کبھی بالیاں پل کریں, آپ کو پتہ ہے باڈی سرچنگ وغیرہ ایوری تھنگ, گالیاں بھی دینا. اپنی سسٹر ان لا بہت ہی خوبصورت, بہت ہی بہادر لڑکی, اور ان کے پاؤں کے ابھی بھی ناخن نہیں ہیں, کہ جب ریڈز ہوتی تھیں ہمارے گھر میں, یاسین صاحب جب ہائیڈنگ میں ہوتے تھے تو وہ آ کے ان کو گن بٹ سے انہوں نے مارا. دیتی ہیں. ویلکم ٹو گلوبل انسائٹ مشال. اور مجھے بتائیے, آپ تو بڑی انسپریشن ہیں بہت سی ماؤں کے لیے, آپ کشمیر کی ایک سمبل ہیں ماؤں کا, تو آپ کیسے, کیا چیز ہے جو آپ کو اسٹرینگتھ دیتی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ ناہید. آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک ایک اللہ تعالیٰ میں جو ہم سب کا ایک فیتھ ہوتا ہے, اور آپ کو میں نے پہلے بھی جب ہم ملے تھے میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں, جب گھر کے اندر کوئی کرائسس آتا ہے تو ساری فیملی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ان کا جو سپورٹ سسٹم اور جو ان میں ایک مدرلی انسٹنکٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے, تو وہ اسٹریس کے اندر وہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں, اور جب کوئی کلیمٹی آتی ہے تو پھر اندر کی وہ جو ایک شیرنی ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے. اور اس میں میں کریڈٹ اپنی والدہ کو خاص طور پہ دوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ سے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے جو بھی ٹریجڈیز ہماری لائف میں آئیں. جب خاص طور پہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, ہم بہت چھوٹے تھے بچے, اور انہوں نے جس طریقے سے ہمیں جس دلیری کے ساتھ پالا, اور ہمیشہ ہمیں شی ٹاٹ آس کے ٹو ویئر آر کانفیڈنس آن آر سلیو, اسپیشلی جو بیٹیاں تھیں ان کے اوپر زیادہ ان کا فوکس تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر خواتین لڑکیاں ہوں, ان کو دے ہیو ٹو پروو دے میٹل ٹوائس, دے ہیو ٹو بی اسٹرانگر. ان کو آپ بھی ورکنگ فیلڈ میں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو چیلنجز ہوتے ہیں گھر کے بھی باہر کے بھی, اپنے آپ کو بھی سنبھال کے رکھنا اور پروٹیکٹ رکھنا, اور اپنا کام بھی کرنا, جابس میں جانا, پڑھائیاں, تو اس کے لیے آئی تھنک گھر سے کانفیڈنس اگر آپ کو ملا ہو تو آپ پھر لائف کے اندر اور بھی آئی تھنک کانفیڈنس اور بریوری کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں چیلنجز کا. آپ خود ذکر بھی کرتی ہیں, سارا زمانہ جانتا ہے کہ ریپ ایز وکٹم آف وار یوز کیا جا رہا ہے آپ کے کشمیر میں, ہمارے کشمیر میں. تو وہ جو روز کوئی ایسی خبریں آتی ہیں, آپ کو تو اندر سے بھی بہت سا کچھ پتہ چلتا ہوگا, آپ کے کنیکشنز ہیں وہاں پہ, رشتہ دار ہوں گے وہاں پہ بہت سے جو میڈیا پہ نہیں آ پاتا آپ کو, وہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے ہر اس طرح کی خبر سن کے؟ آپ بھی ایک عورت ہیں. دیکھیں, اب اتنی کہانیاں ہیں اپنے رشتہ داروں کی, اپنے عزیزوں کی, اور آپ کو پتہ ہے ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے. جب میں نے بھی تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتایا جو میرے اوپر باڈی سرچز اور ہیوملیشنز ہوئیں, یا میری فیملی کے ساتھ یا میری بیٹی کے ساتھ انفیکٹ سیکشول ہراسمنٹ جو جس کے اندر وہ آتا ہے کہ جس طریقے سے جب وہ بچی بیبی تھی 1.5 ایئر اولڈ, تو ہم اس کو جاتے تھے ہم لوگ سینٹرل جیل میں اس کے والد کو ملنے کے لیے. تو میں جب جاتی تھی تو ان کی باڈی سرچ بیبی کی ہوتی تھی, پھر اس کے پیمپرز اور اندر سے اس کو ایگزامن کرنا, تو وہ میرے لیے اتنا مشکل ٹائم تھا ایز اے پیرنٹ, اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میری لائف ٹائم میں کہ میرے سامنے ہی میری اولاد کے ساتھ اس طرح وہ, اور اس کے بال پل کرنا, ایک بے زبان بچہ اس کے فیڈرز پھینک دینا, اور 8 گھنٹے ہماری انٹروگیشن ہوتی تھی اور چند لمحوں کے لیے یاسین صاحب کو ملنا ہوتا تھا, اور میری کبھی بالیاں پل کریں, آپ کو پتہ ہے باڈی سرچنگ وغیرہ ایوری تھنگ, گالیاں بھی دینا. تو میری اپنی سسٹر ان لا بہت ہی خوبصورت, بہت ہی بہادر لڑکی, اور ان کے پاؤں کے ابھی بھی ناخن نہیں ہیں, کہ جب ریڈز ہوتی تھیں ہمارے گھر میں, یاسین صاحب جب ہائیڈنگ میں ہوتے تھے تو وہ آ کے ان کو گن بٹ سے انہوں نے مارا, تو ان کے ابھی بھی پاؤں کے ناخن نہیں ہیں. اس طرح بہت سی ان کے رشتہ دار ہیں, ہمارے بہت سے عزیز ہیں جو کہ ڈائریکٹ ریپ وکٹمز ہیں, مگر بیکاز ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے اور بیکاز وہاں پہ رپورٹنگ بھی ٹھیک طرح ہوتی نہیں ہے وکٹمز کے خلاف, تو آپ کے پاس جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں ریپ وکٹمز کے وہ بہت کم ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہیں وہاں پہ. اٹ از دا ہائیسٹ ریپ زون ان دا ورلڈ, جو کہ ہم لوگ بہت ہی اس کے اوپر بھی, کیونکہ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, وار زونز کی یا کانفلکٹ زونز کی, یا جو بھی ظلم انسانیت پہ ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے, مگر اس میں زیادہ تر ہوتا ہے جو جنگیں بھی ہوتی ہیں وہ ایک ملک کی دوسرے ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے, مگر یہاں پہ جس طرح ایک انڈیویجول لیول پہ ریپ کیا جائے یا سیکشولی ہراس کیا جائے ایک بچے کو, ایک عورت کو, تو وہ ایک اور ایسپیکٹ ہے. مگر اگر ایک اسٹیٹ جو ہے اس کو ایز اے ویپن یوز کر رہی ہے
تو وہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہم نے سنا, وہ یہاں ہوتا ہے. لیڈر سے شادی کرنی تھی تو مینٹلی آپ بہت چھوٹی تھی کہ آپ نے آپ کو پریپیئر کیا تھا, کیا اندازہ تھا کہ حالات یہاں تک بھی چلے جائیں گے, آپ کو دیکھنی پڑیں گی یہ چیزیں؟ دیکھیں, عشق جب ہو جاتا ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے, اور مجھے بھی دیوانگی کی حد تک ان سے محبت ہے, اور میری جو خوابوں کا جو کہہ دیں ہیرو, مطلب مجھے صرف چاہیے تھا کہ ایک ایسا انسان جو بہت بہادر ہو, بے حد بہادر ہو. تو اللہ نے میری وہ جو میری دعا تھی یا میرا جو خواب تھا وہ میرا پورا ہوا. اور بہادری بھی ان کی کس مقصد کے لیے, عظیم ترین مقصد ہے, شہادت کا مقصد ہے, آزادی کا ہے, اپنی پوری قوم کی آواز بننے کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی لمحات میرے گزرے ہیں وہ میرے لیے امر ہیں, وہ مومنٹس. اور ان کی رضیہ سلطانہ جو ہماری بیٹی ہے, جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو اس میں ان کی جھلک نظر آتی ہے مجھے, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان بچائے, کیونکہ اس وقت وہ تہار کی ڈیتھ سیل کے اندر ہیں. اور ایز اے فیملی ہمارے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے, مگر کیونکہ میں نے ان کے ساتھ وعدہ لیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تم نے باہر نکلنا ہے تم نے بہت کانفیڈنس تیار ہو کے نکلنا ہے, کہ میرے دشمنوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ میری فیملی جو ہے وہ ڈر گئی ہے, ان کو ہم نے دھمکا دیا ہے, بلکہ تم اس طرح نکلو کہ جیسے ہم لوگوں نے اپنی جنگ جیت لی ہے, اس کانفیڈنس کے ساتھ. تو یہ ایکٹنگ کرنا یا اس بلیف کو اپنے اندر انہیل کرنا اور بلیو کرنا اس کے اندر, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے میرے لیے, کیونکہ میں بہت سینسٹیو ہوں, اور بات کرنے سے پہلے میرے آنسو سامنے ہوتے ہیں, کیونکہ اتنا ظلم ہوتا ہے کشمیریوں کے ساتھ, مگر مجھے اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک میرے اندر ایک بیٹل چل رہی ہوتی ہے. بیٹی تو بہت سے سوال کرتی ہے کہ پاپا کب آئیں گے. مودی کو میں جا کے میں اس کو کہوں گی میرے پاپا کو نکالو, اور میں انڈینز کو جا کے کہوں گی کہ اسٹاپ مودی فرام کلنگ کشمیریز, اٹس ناٹ گڈ فار انڈیا, اٹس ناٹ گڈ فار اینی بڈی. اینڈ آرمی جو کر رہی ہے وہاں پہ, تو بس اس کے آپ خود بھی اس سے پوچھ سکتی ہیں, کیونکہ وہ اس کے اپنے آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو بچے ہیں وہ آج کل ڈیجیٹل ورلڈ کے ہیں, ان کو اویئرنیس ہم سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو کریٹیو آئیڈیاز ہیں آج کل کے بچوں کے, تو وہ تو ان کا تو ایک اپنا ہی ورلڈ ہوتا ہے. اور اتنے ناہید مشکل لمحات آئے ہیں لائف میں کہ اب آئی تھنک کچھ عادت سی ہو گئی ہے, جیسے ایک لگتا ہے کوئی فلم چل رہی ہے, کیونکہ ایک کے بعد کوئی نئی ٹریجڈی آتی ہے, کوئی نیا کلائمیکس آتا ہے, کوئی نیا چیلنج آتا ہے. تو بس کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا مقابلہ کروں, اور اس میں میرا فیملی کا بہت سپورٹ ہے, اور بچوں کا تو کوئی ماں بھی نہیں دیکھ سکتی. بٹ دین اگین کیونکہ یہ ایک بچی ایک بہت بہادر مجاہد کی ہے, تو شی ہیز ٹو بی اسٹرانگ. اور آج بھی گاڑی ہم لوگوں نے روکتی تھی بیچ میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری لیڈرشپ کے بینرز لگے ہوئے ہیں. اس نے اپنے پاپا کی پکچر دیکھی, اس نے کہا گاڑی روکیں, اور وہاں پہ جا کے اس نے پیار کیا بینر کو. تو بس یہ پیار, بیٹیوں کا تو ویسے بھی اپنے والد کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہوتی ہے, بس یہی ہے. دیکھیے پنچ جو چیز بہت کرتی ہے کہ جو ظلم ایک قوم پر ہو رہا ہے, جو ناانصافی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, اتنے خوبصورت اتنے بہادر لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھے, اور ایک جنت میں وہ رہ رہے ہیں. ان کو بے گناہوں کو جو سزا مل رہی ہے قیامت سے بڑھ کے قیامت. اور پھر ڈیفینیٹلی جو میری وہاں کی یادیں, خوبصورت یادیں ہیں سری نگر کی, مقبوضہ کشمیر کی, اور لوگوں کا جو پیار مجھے ملا, وہ چیزیں مجھے پنچ کرتی ہیں. کوئی یاد بہت یادیں, کوئی یاد آپ لگتا ہے رلانے کے موڈ میں نے رونا نہیں ہے. کوئی یاد بہت یادیں میں اچھی چیز, کوئی ساری جو یادیں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت یادیں. کوئی نہیں, وہ دیکھیں ارن کرنے کے لیے وہ نکلتی ہیں, کیونکہ ان کے اوپر سارا بوجھ ہے, اکنامک جو پریشر ہے کشمیری عورت کے اوپر ہے. جو مرد حضرات ہیں زیادہ تر تو جیلوں میں ہیں, یا شہید ہو چکے ہیں, یا ان کو غائب کر دیا گیا ہے, یا ان کو ان امپلائڈ رکھا ہوا ہے. تو جو اکنامک جو بریڈ ونرز ہیں وہ عورتیں ہیں, اور وہ پڑھائیاں بھی کر رہی ہیں لڑکیاں, پھر جابز بھی کر رہی ہیں, پھر بچوں کو بھی پال رہی ہیں. ہر نکن کارنر پہ چھاؤنیاں ہیں, ان کی باڈی سرچز ہوتی ہیں, ان کو جس طرح ہندوستان کی فورسز گھورتی ہیں, تانے دیتی ہیں, سیکشولی ہراس کرتی ہیں, اس حالات میں وہ اپنا گھر بار بھی چلاتی ہیں, اور تحریک میں بھی ایکٹیو ہیں, ریلیز پروٹیسٹ میں بھی ہیں. تو ان سے زیادہ تو آئی تھنک کوئی بہادر ترین, میں کہتی ہوں وہ آ کے جو انسان ہے وہ کسی اور مٹی کے بنے, اور خاص طور پہ وہاں کی عورتیں جنہوں نے اتنے بہادر بچوں کو جنم دیا ایک جنریشن کے بعد دوسری. اور اب
5वीं जनरेशन आ गई है कुर्बानियों की. Okay, that's hats off to Kashmiri women, including you, ज़ाहिर है you are leading them. अब हम आते हैं मोदी की तरफ. मोदी तो आप लोगों की तरफ तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उसके अपने मुल्क के साथ उसने क्या कर डाला. तो आप लोगों को कोई होप नज़र आ रही है जो उसकी सारी असलियतें एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी खुलती चली जा रही हैं? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस लैंड्स यू इन द ग्रेव यार्ड एंड ही इज़ डिगिंग हिज ओन ग्रेव. और जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया है और जो हिंदुस्तान की पब्लिक ने खामोशी से वो देखते रहे 70 सालों से, कभी ना कभी तो लावा फटना था और लोगों की, जो मासूम लोगों की जो आहें सिसकियां हैं, जो उनकी बदुआएं हैं हिंदुस्तान की सरकार के ख़िलाफ़, वो आज सब दुनिया देख रही है. पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है. कश्मीरियों पे जब लॉकडाउन हुआ है दुनिया सामने नहीं आई है, मगर जब उनके ऊपर हुआ है तो दुनिया पागल हो गई है. डिप्रेशन के मरीज़ बन गए हैं, दवाइयाँ फक रहे हैं, वेंटिलेटर्स पे दुनिया चली गई है, जॉब्स चली गई हैं, हर जगह मातम है घरों के अंदर. तो काश दुनिया रियलाइज़ कर लेती कि अल्लाह का भी कानून, अल्लाह की अदालत ऊपर होती है और वो भी हरकत में आती है. तो वो हरकत में है. और जो कुछ इस वक्त जो इंडिया में हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, चाहे वो सिखों के साथ, चाहे फार्मर्स के साथ, चाहे वो क्रिश्चियंस के साथ फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं, चाहे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एंटी माइनॉरिटी बिल्स हैं, जो कुछ हो रहा है दे आस्क्ड फॉर इट. क्योंकि इनको कितनी दफ़ा 70 सालों से कश्मीरी वहाँ जाते थे और कहते थे हम पे जुल्म ना करो, हम पे जुल्म ना करो, जितना जुल्म तुम्हारी सरकार कर रही है, आज तुम हमारे हक़ में उठोगे तो कल तुम्हारी अगली नस्लें जो हैं वो महफूज रहेंगी. मगर आज कोई भी हिंदुस्तानी महफूज नहीं है. सिर्फ़ वही हिंदू महफूज है जो हिंदुत्वा को और अखंड भारत को मानता है. जो नॉर्मल सेक्युलर माइंड के हैं या जो मुसलमान हैं या सिख हैं या किसी भी मज़हब के हैं, उन सब को टारगेट किया जा रहा है. तो आपको नहीं लगता कि एक जमहूर जो है वो बिखर रहा है? मोदी का शुक्रिया. सब टूट गया है वहाँ पे. अब तो उनके अंदर जो वॉर चल पड़ी है, बाहर की वॉर में आप मुकाबला दुश्मन से कर सकते हैं, टैंकों से, वेपन से, अपने फाइटर जेट से, क्या क्या नहीं कर सकते, मगर अंदर अपनी सारी आवाम को मारेंगे. वहाँ तो एक ऐसी आग पड़ गई है, चल पड़ी है कि वो तो उससे निकलना नामुमकिन है. और अब हमारे सामने हिंदुस्तान टूट रहा है और दिन ब दिन उसमें तेज़ी आ रही है. डिफरेंट रिवॉल्ट्स जो चल रहे हैं और जो मूवमेंट्स चल रही हैं. विशाल, बहुत अच्छा सा सिनेरियो बना हुआ है. ज़ाहिर है भारत इस तरफ जा रहा है और आपको कोई, ज़ाहिर है आप विजनरी हैं, आप चीज़ों को देखती हैं कि कौन से स्टेप्स हैं जो अब लिए जाने चाहिए जो और ज़्यादा हमारी तरफ की तहरीक को अच्छा कर सकते हैं, हमारे स्टांस को मजबूत करेंगे. देखिए, सबसे पहली जो बात है कि कुछ चीज़ें हमने इमरजेंसी में करनी है, शॉर्ट टर्म, क्योंकि हर दिन जो है वहाँ भूख और प्यास से और हिंदुस्तान की बुलेट से लोग मारे जा रहे हैं. तो सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं यूएन से और इंटरनेशनल बॉडी से कहूँगी, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं दी जा रही वहाँ पे जाने की, यूएन मस्ट डिक्लेयर इट अ वॉर जोन. वॉर जोन डिक्लेयर करे और एयर ड्रॉपिंग करे फूड और मेडिसिन सप्लाईज़ की. भूखी प्यासी कौम है 2 साल से, ऑलमोस्ट हो गया है इस कर्फ्यू और लॉकडाउन को. और उसके साथ डी वेपनाइजेशन और डी मिलिट्राइजेशन, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी और उनके वेपन्स जो हैं उससे वहाँ पे खून की होली खेली जा रही है. और रिवर्स करें वो ऑर्डर्स 370 और 35A के. और उसके बाद प्लेबिसिट फ़ौरन कंडक्ट कराया जाए. उसके लिए चाहे यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस को बुलाया जाए, चाहे उसके लिए वहाँ पे डीमिलिट्राइजेशन के साथ साथ जो वहाँ पे इकदाम जो हैं वहाँ पे लोगों के लिए, चाहे जनीवा कन्वेंशन 4 के तहत हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट कराया जाए. बहुत शुक्रिया मिशाल आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया.